باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ قرآن مجید کی فضیلت ہمارا موضوع، اور آج ہم اسی فضیلت میں سے اس بات پر گفتگو کریں گے کہ قبر میں روشنی قرآن کے ذریعے۔ بے شک یہ کلام خدا ہے، قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا پروردگار عالم نے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہم آج آغاز کریں گے کہ پروردگار عالم ہمارے اس کام نے آسانی فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان من، آج جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے موضوع کے حوالے سے کہ پروردگار عالم اس کلام خدا میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں کہ رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے عزیزان من؟ کہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، گھروں میں تو قرآن موجود ہے لیکن زندگی میں شامل نہیں ہے۔ ہم اسے روزانہ کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اپنی پریشانیوں کا حل اس میں نہیں دیکھتے، اپنی مرض کی شفا اس سے نہیں لیتے۔ پھولوں کا خیال جب تک رکھا جاتا ہے پھول تر و تازہ رہتے ہیں، مہکتے رہتے ہیں، خوشبو بانٹتے رہتے ہیں، لیکن جب انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو یاد رکھو کہ قرآن کو چھوڑ دینے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم مرجھا جاؤ گے، اور مرجھا جاؤ گے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پولیس رات پہ بھی تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس کی سفارش سے انکار کر دیا اس کی سفارش پھر کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو عزیزان من، دنیا میں بھی مہکتے رہیے، قرآن کے ذریعے اپنی روح کو غذا پہنچاتے رہیے، شفا پاتے رہیے، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر پروردگار عالم نے روح کی غذا رکھی ہے، روح کی پیاس کو بجھانے کا یہ بہترین سمندر ہے۔ اس لیے چاہے ایک آیت ہی صحیح قرآن کریم کو کھولا کریں، اسے دیکھا کریں، اور ایک آیت ہی صحیح روزانہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے میں تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے پڑھتے رہو، میں تمہارا حق ادا کروں گا۔ کس طرح سے حدیث مبارکہ ہے کہ جب قبر میں انسان جائے گا جہاں کوئی رشتہ ساتھ نہیں ہوگا تو وہاں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایک حسین و جمیل صورت میں، ایک پرنور صورت میں سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے بندہ خدا، تو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میں تیری قبر کو روشن کرنے آیا ہوں۔ تو قرآن ایسا دوست ہے جو دنیا میں اسے دوست بناتا ہے، یہ اس کی قبر کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، پولیس رات پہ سے گزرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، وہاں کی سختیوں سے اس کو آزادی دلواتا ہے۔ تو بہترین یہ سرمایہ ہے دنیا کا جو آپ دنیا میں کرتے ہیں، اور قبر میں، آخرت میں، پولیس رات میں آپ کو اس کا صبر ملے گا۔ یاد رکھیے کہ گھر والے آپ کی قبر کو باہر سے تو ماربل لگا کے، پھول لگا کر خوبصورت بنا سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کی خوبصورتی کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، کس طرح سے محنت کرنی ہے؟ روزانہ کلام خدا کو پڑھ کر، ذکر خدا کو کر کر۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن ایسا نور ہے جس میں تاریکی کا گزر نہیں ہے۔ تو بس قرآن کو دیکھا کریں، اس کو کھولا کریں، اس کو پڑھا کریں، غور کیا کریں، اس کو سمجھا کریں۔ اسی میں پروردگار عالم نے
دلوں کے لیے سکون رکھا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ میرے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کلام خدا قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت۔ عزیزان من، قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی ہم بات جو آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ قبر کی روشنی کے حوالے سے، لیکن اس قرآن کے اندر پروردگار عالم نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو قرآن پڑھیں، اس کو شفا ملے گی۔ کوئی پریشان ہے، قرآن پڑھے، اس کی پریشانی دور ہوگی۔ کوئی کسی مسئلے میں گرفتار ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کا وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو پروردگار عالم نے شفا قرار دیا ہے۔ ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے۔ قرآن پڑھتے وقت آپ خود محسوس کریں گے، ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھیں، سکون سے نماز پڑھ کر باوضو ہوئے ہوں گے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کھول کے پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا جیسے اللہ آپ کو دلاسا دے رہا ہے۔ پریشانی میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اور بے شک جو اللہ پر توکل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت اس مشکل میں بھی کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر صرف بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ہم رسول خدا خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ میرا رسول فرما رہا ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کے ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب آپ سوچئے یہ 3 حرف پر ایک لفظ بن رہا ہے، وہاں ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے پروردگار عالم کے، جو ایک ایک حروف پر نیکیاں دے رہا ہے۔ تو اگر ایک آیت آپ پڑھتے ہیں اس میں کتنے سارے حروف آ جاتے ہیں، اور وہ سارے حروف جمع ہو کر آپ کے لیے نیکیوں کا سمندر بن جاتے ہیں۔ تو بس اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، تلاوت خدا کو، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور تو اس ذکر کو جو آپ نے سنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کا اسے آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، جس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ جو کوئی بھی سنے گا، عمل کرے گا، وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ الہی آمین۔